بنگلہ دیش کے نئے انقلاب نے ہم سب کو حیران کر کے رکھ دی ہے اور یہ سوال اس وقت گونج رہا ہے پاکستان میں کہ کیا شیخ مجیب الرحمان پاکستان کا غدار تھا کہ نہیں، کیونکہ کچھ دن پہلے پاکستان میں کچھ لوگ اس کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے تھے، اور اب جب ہم نے دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش کے سٹوڈنٹس اور پروٹیسٹرز اس کے مجسمے توڑے ہیں تو ایک بہت بڑی کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کے بارے میں ہم کیا کہیں، مطلب وہ کیا ہے۔ اب دو کنفیوژنز ہیں کہ ایک تو پاکستان میں یہ ڈسکورس چل پڑا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان غدار تھا کہ نہیں، جس کے حوالے سے کچھ دن پہلے ہمدردیاں پیدا ہو رہی تھیں، اور دوسرا سوال یہ بھی جنم لیتا ہے کہ بنگلہ دیش کے لوگوں کی نظر میں شیخ مجیب الرحمان ان کا قائد ہے کہ نہیں۔ مطلب وہ فاؤنڈنگ فادر تو تھا، لیکن کیا اب بھی وہ اس کو لیڈر مانتے ہیں جس طرح ہم قائد اعظم کو مانتے ہیں، یا بھارت کے لوگ نہرو اور گاندھی کو اپنا ٹاپ لیڈر سمجھتے ہیں، فاؤنڈنگ فادر اور ایک ٹاپ لیڈر کی حیثیت دیتے ہیں؟ تو کیا اب بنگلہ دیش کے لوگ اس نئے انقلاب کے بعد شیخ مجیب الرحمان کو وہی ویلیو دے رہے ہیں کہ نہیں؟ اس حوالے سے میں نے تھوڑی سوچ بچار کی، کچھ بنگلہ دیش کے لوگوں سے بات چیت کی ہے، اور میں نے کچھ آبزرویشنز حاصل کی، اور میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈسکس کروں کہ شیخ مجیب الرحمان پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں اب اس کی کیا حیثیت ہوگی۔ اور اس ویڈیو میں بنگلہ دیش سے آگے بڑھ کر بھی ہم کچھ اور ممالک پر بھی نظر ڈالیں گے، پاکستان، انڈیا، امریکہ، وہاں پر جو ایک ہلچل ہمیں نظر آ رہی ہے، پرانے لیڈرز کے حوالے سے اب کیا تھنکنگ پائی جا رہی ہے اور اس میں نئے لیڈرز کا کیا کردار ہے۔ اب شیخ مجیب الرحمان کے سٹیچوز کو جو گرایا گیا ہے بنگلہ دیش کے سٹوڈنٹس کی جانب سے، اس کی ایک ایکسپلینیشن تو بڑی سمپل سی ہے کہ شیخ مجیب الرحمان شیخ حسینہ واجد کے والد تھے، اور ان کی پھٹیچر پالیسی سے تنگ آ کر لوگ اتنا زیادہ فرسٹریٹ ہوئے کہ انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے کو بھی نہیں بخشا، اور جہاں پر بھی انہیں شیخ حسینہ واجد سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز نظر آئی انہوں نے وہ توڑ ڈالی غصے میں۔ یہ اس کی سمپل ایکسپلینیشن ہے، اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے وہ کوٹا سسٹم، وہی کوٹا سسٹم جس کی وجہ سے یہ پورا مسئلہ شروع ہوا تھا اور پروٹیسٹرز نے اپنا احتجاج کیا تھا۔ اب اس کوٹا سسٹم پر نظر ڈالنا بہت ضروری ہے۔ بنگلہ دیش کی اکانومی نیچے گر رہی تھی، جاب لیسنس اپنی پیک پر تھی، ان امپلائمنٹ اور انفلیشن کی بھی بہت بری صورتحال تھی۔ اب اس ساری سچویشن میں لوگوں کو جابز چاہیے ہوتی ہیں، اور اس میں گورنمنٹ جابز لوگوں کو ایک سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہیں۔ یہ گورنمنٹ جابز کا جو سارا سسٹم تھا، اس میں انہوں نے 30% کوٹا رکھا ہوا تھا فریڈم فائٹرز کے لیے۔ فریڈم فائٹرز مطلب وہ لوگ جو کہ پاکستان کے خلاف جنگ لڑے تھے 1971 میں، اور آج کے بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹ کا یہ خیال تھا کہ آپ ابھی تک انہی کے بچوں کو نواز رہے ہو جنہوں نے 1971 میں پاکستان سے آزادی حاصل کی تھی، اور وہ اس وقت بنگلہ دیش کی اسٹیبلشمنٹ بن چکے ہیں، اور آپ ایسا کر کے مطلب 30% کوٹا ان کو دے کر ہمارے خلاف ایک ایکشن لے رہے ہو، ہمارے خلاف آپ جا رہے ہو، کیونکہ ہم بھی اتنے ہی بنگلہ دیشی ہیں جتنے فریڈم فائٹرز کے بچے ہیں، تو ہمارے ساتھ یہ ڈسکریمنیشن کیوں؟ تو ایک تو ان کی نفرت کا آغاز اس کوٹا سسٹم سے شروع ہوا تھا جو انہوں نے بنگلہ دیش کے پورے سسٹم کے خلاف پھر طبلے جنگ بجا دیا ان سٹوڈنٹس نے، یعنی وہاں سے ہی ان کی فریڈم فائٹر کی ٹرم سے ایک چڑ شروع ہوئی، ایک چپکلی شروع ہوئی، کیونکہ حسینہ واجد نے ان کو رضاکار کہنا شروع کر دیا تھا۔ رضاکار وہ لوگ جو 1971 میں پاکستان کے ساتھ تھے، پاکستانی فورسز کے۔ تو جب یہ لوگ فریڈم فائٹرز کے کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج کر رہے تھے تو بجائے شیخ حسینہ واجد ان کی بات سنتی، ان سے نیگوسیشنز کرتی کہ آج چلو 30% ہے، میں اس کو 20% کر دیتی ہوں، آؤ بات چیت کریں، شیخ حسینہ واجد ان کو رضاکار کہنا شروع ہو گئی۔ یعنی اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ ان کو غدار کہنا شروع ہو گئی، دیش دروہی، ٹریٹر، یہ جو ورڈز ہم سنتے ہیں زیادہ تر ساؤتھ ایشیا میں، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، جو بھی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جاتا ہے اس کو اسی طرح کے القابات سے نوازا جاتا ہے، اس طرح کے خطاب دیے جاتے ہیں، تم غدار ہو، تم ٹریٹر ہو، تم دیش دروہی ہو، تم رضاکار ہو۔ تو رضاکار بیسیکلی اس نے ان کو ٹونٹ کیا تھا اسٹوڈنٹس کو کہ تم لوگ غدار ہو۔ تو یہ چیز ایک بہت بڑی ریزن بنی تھی بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس کے غصے کی۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمیں غدار کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہے، ہم ہیں رضاکار۔ انہوں نے رضاکار کی ڈیپیاں لگا لیں اپنے فیس بک پہ، اپنے سوشل میڈیا پروفائلز پر، انہوں نے اپنے آپ کو رضاکاری کہنا شروع کر دیا کہ وی آر رضاکارز، جو کرنا ہے کر لو۔ تو وہاں سے ایک نفرت کا آغاز ہوتا ہے، اور اس نفرت کا آغاز ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بنگلہ دیش کی بنیاد رکھی تھی۔ مطلب آج کے بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ابھی تک تم اسی فریڈم فائٹنگ کا چورن ہمیں بیچ رہے ہو،
آج کی بات کرو، پریزنٹ کی بات کرو، اور پریزنٹ ہم ہیں جو یوتھ ہے، جو پریزنٹ بھی ہے اور جو فیوچر بھی ہے بنگلہ دیش کی، اور تم بار بار پاسٹ کی باتیں دہرا رہے ہو. تو یہ ایک بہت بڑی ریزن تھی جس کی وجہ سے جو پرانی اسٹیبلشمنٹ تھی بنگلہ دیش کی، اس کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوا عوام کے اندر. اور آپ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ شیخ حسینہ واجد جو کہ بنگلہ دیش کی ایک اسٹیبلشمنٹ سمجھی جاتی تھی، نہ صرف وہ دم دبا کے بھاگی بلکہ اس کے والد کے سٹیچو کو بھی اڑا کے رکھ دیا. یہ ایک بہت حیران کن نظارہ تھا پاکستانیوں کے لیے بھی کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے کہ مطلب جس کو بنگلہ دیشی اپنا لیڈر مانتے تھے، اپنا فاؤنڈنگ فادر کہتے تھے، اس کے خلاف اتنی نفرت. نو ڈاؤٹ اس نفرت کو پرووک کرنے والی شیخ حسینہ واجد تھی. تو آج ہم جب بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کے لوگوں سے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی شیخ حسینہ واجد کے بعد اب بھی کیا آپ شیخ مجیب الرحمان کو عوام کا قائد مانتے ہو، تو بہت سے اسٹوڈنٹس آپ کو کہیں گے نہیں، یہ ہمارا لیڈر نہیں تھا. وہ اب آپ کو بتائیں گے کہ وہ ایک فاشسٹ لیڈر تھا. یہ بنگلہ دیش کی عوام کی بات کر رہا ہوں، یہ میں خود نہیں کہہ رہا. اب بنگلہ دیش میں یہ ڈسکورس شروع ہو گیا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کی جو پرانی غلطیاں تھیں وہ سامنے لائی جائیں، جو بڑے عرصے سے ان پر پردہ ڈالا ہوا تھا حکومت نے ایک سسٹمیٹک طریقے سے. آبویسلی اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ پاسٹ کی جو غلطیاں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ چھپایا جائے. تو شیخ حسینہ واجد نے یہ کیا تھا. شیخ مجیب الرحمان کی غلطیوں کو مینشن کرنے کی کسی کو جرت نہیں تھی بنگلہ دیش کے اندر، اور یہ بڑا طریقے سے کیا ہوا تھا حسینہ واجد نے. اور جیسے ہی حسینہ واجد کا سسٹم ڈاؤن ہوا، یعنی اس کا پتہ صاف ہوا، تو ساتھ ہی اس کے والد کی جو ساری غلطیاں تھیں وہ بھی کھل کر سامنے آ گئیں، اور لوگ اب اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طرح 1972 سے لے کر 75 تک اس نے ایک ایسا نظام بنانے کی کوشش کی جس میں ون پارٹی رول ہوتا. وہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ بنگلہ دیش میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کچل کر ون پارٹی سسٹم لایا جائے، جو کہ بہت حد تک ملتا جلتا تھا کمیونسٹ سسٹم سے. بنگلہ دیش کرشک سرامک عوامی لیگ کی اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، جس کو بکسال بھی کہتے ہیں، یہ وہ پولیٹیکل سکیم تھی جو شیخ مجیب الرحمان نے متعارف کروائی تھی، جس کے تحت اس کا یہ پلان تھا کہ جو ہمارے اس سسٹم کو نہیں مانے گا اس پولیٹیکل پارٹی کو بین کر دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی اس نے پولیٹیکل پارٹیز پر بین لگانا شروع کر دیا تھا، اخباروں کو بند کرنا شروع کر دیا تھا جو اس کے نیریٹو کو نہیں سپورٹ کر رہے تھے. تو اب بنگلہ دیش کے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ غلطیاں ہم اس کی سامنے لائیں گے، اور پہلا ڈکٹیٹر بنگلہ دیش کا شیخ مجیب الرحمان تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بنگلہ دیش کے لوگ اب کہہ رہے ہیں، جو نئی پود ہے، جو نئی نسل ہے، جو یوتھ ہے، وہ یہ باتیں کہہ رہی ہے کہ اس کی غلطیاں اب عوام کے سامنے لائی جائیں. اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا لیڈر نہیں ہے. نو ڈاؤٹ جو پرانی جنریشن ہے، جو بومر جنریشن ہے بنگلہ دیش کی، وہ شاید ابھی بھی شیخ مجیب الرحمان کو اپنا لیڈر مانتی ہو، لیکن جو نئی یوتھ ہے وہ کہہ رہی ہے نہیں، یہ ہماری دوسری آزادی ہے. اور دوسری آزادی کے بعد جو بنگلہ دیش بنے گا اس میں شیخ مجیب الرحمان کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، اور اس میں پریمریلی شیخ حسینہ واجد کا بہت بڑا کردار ہے. مطلب جس طرح اس نے اپنی فاشسٹ پالیسیز کو کنٹینیو رکھا، اس نے ان چیزوں کو ٹریگر کیا کہ لوگ شیخ مجیب الرحمان کی غلطیوں کو بھی سامنے لائیں. کوئی بھی لیڈر پاک نہیں ہوتا غلطیوں سے. آپ ہر فاؤنڈنگ فادر کی بات کریں، کسی بھی ملک کا فاؤنڈنگ فادر اٹھا لیں تو وہ اس اسپیسیفک نیشن کے لیے ہیرو ہوتا ہے، لیکن کسی دوسری نیشن کے لیے وہ زیرو ہوگا. قائد اعظم اگر پاکستانیوں کے لیے ہیرو ہیں تو بھارت کے لوگ ان پر شدید تنقید بھی کرتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت کم لیڈرز ہوتے ہیں جن کی غلطیاں اس طرح نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے بلنڈرز نہیں مارے ہوتے. شیخ مجیب الرحمان نے یہاں پر بلنڈرز مارے تھے، اور انہوں نے یہ موقع پرووائڈ کیا تھا اپنی حرکتوں سے کہ کبھی نہ کبھی ان کی غلطیاں ضرور سامنے آئیں گی. اور اب دنیا میں ہو کیا رہا ہے اس وقت 2020 کے بعد اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ اس وقت پوری دنیا میں جو اولڈ اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کو نئی اسٹیبلشمنٹس ریپلیس کر رہی ہیں. جو پرانے چہرے تھے وہ ختم ہو رہے ہیں، وہ غائب ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ ابھی بھی اقتدار پر مسلط رہنا چاہتے ہیں، وہ اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور جو نئی جنریشن ہے وہ ان سے اکتا چکی ہے. اور میں یہی کہوں گا یہاں پر ایک بہت بڑا پیغام ہے پاکستان کی جو دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے. لوگ ان کے بھی چہرے دیکھ دیکھ کر اکتا چکے ہیں. اور آپ کسی سے بھی پوچھ لیں پاکستان میں، یہ میری کوئی پولیٹیکل بائسنس نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. یہاں پر لوگ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے اکتا چکے ہیں. یہ 80s اور 90s کے جو پولیٹیشینز تھے جو اس وقت اقتدار کی جنگ میں مصروف تھے اور پاکستان کا بہت زیادہ نقصان کیا، لوگ اب ان کو برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں.
یہ نواز شریف ہو گئے, زرداری صاحب ہو گئے, یا دوسرے آپ کے 90s کے جو چہرے ہیں, لوگ اس لیے ان سے سخت متنفر ہیں. اور اس کی یہی وجہ ہے کہ اب نئی اسٹیبلشمنٹس کا جنم ہو رہا ہے. جو پرانے چہرے تھے اب وہ آخری سانسیں لے رہے ہیں. اور یہی چیز ہم امریکہ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں بھی ایک ایسی لیڈرشپ آئی ہے جس کے سپورٹرز ٹریڈیشنل سپورٹر سے بالکل مختلف ہیں. آپ ٹرمپ کی ہی بات کر لیں, اور ٹرمپ کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پر پاپولسٹ نیریٹو کی بھی بات کرنی ہوگی کہ اس پورے ماحول میں اب پاپولسٹ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ 2 پارٹی سسٹم کو وہ کچل رہے ہیں. بھارت میں مودی صاحب 2014 میں ایک پاپولسٹ لیڈر کے طور پر ایمرج ہوئے تھے, اس لیے ہم نے ان کی بہت زیادہ سپورٹ دیکھی تھی. پاکستان میں اسی دور کے قریب 2011-12 میں عمران خان کا رائز ہوا تھا ایز اے پاپولسٹ لیڈر, کیونکہ لوگ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پالیٹکس اور اکنامک کنڈیشن سے تنگ آ چکے ہوئے تھے. لوگ دھماکے, لوڈ شیڈنگ, بے روزگاری اور خراب معیشت سے بالکل بیزار ہو چکے تھے جب 2011 میں لوگوں نے 30 اکتوبر کے جلسے میں عمران خان کو سپورٹ کیا تھا. اور بالکل اسی طرح پچھلے ہی عشرے میں ٹرمپ کا رائز ہوا تھا امریکہ میں, کیونکہ امریکہ میں بھی اکنامک کنڈیشنز کوئی اتنی اچھی نہیں تھیں. 2008 میں ایک بہت بڑا اکنامک ریسیشن آیا تھا اور لوگوں میں بہت زیادہ ریزنٹمنٹ تھی سسٹم کے خلاف. ٹرمپ نے وہ نعرہ لگایا کہ جی میں سسٹم کے خلاف ہوں, میں عوام میں سے ہوں, میں عوامی بندہ ہوں, میں عوام کے مسائل حل کروں گا, اور آج بھی لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں. تو یہ جو پرانی اسٹیبلشمنٹس ہیں, جو 80s اور 90s کے پولیٹیشینز ہیں, ان کو اب ریپلیس کر رہے ہیں نئے پولیٹیشینز, جن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان ہے, جس میں آپ کہہ سکتے ہیں مودی ہیں, جن میں آپ کہہ سکتے ہیں ٹرمپ ہے. اور مودی کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اس نے ٹائملی اس پاپولسٹ ویو کو کیچ کر لیا تھا, اور ابھی تک انہوں نے بھارت کا سسٹم سنبھالا ہوا ہے. لیکن مجھے ڈر ہے کہ مودی اب تیسری دفعہ پرائم منسٹر بن گئے ہیں. اب یہ اگر انہوں نے ایسے بلنڈر کیے تو بھارت میں بھی حالات مختلف نہیں ہوں گے جو پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہیں, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے, لوگ سخت غصے میں ہیں, کیونکہ اولڈ اسٹیبلشمنٹ اور جو پرانے چہرے تھے ان کے سارے کرتوت کھل کر سامنے آ گئے ہیں لوگوں کے. لوگ کلیئرلی دیکھ رہے ہیں. مطلب پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم کے خلاف لوگوں کے کیا جذبات ہیں. مجھے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ کس طرح اکتائے ہوئے ہیں, اور لوگوں کو پتہ ہے, سب کی نظر میں ہر چہرہ ایکسپوز ہو چکا ہوا ہے. جس نے جو کرپشن کی تھی وہ سب کے سامنے آ چکی ہے. اور وہی چیز اب بنگلہ دیش میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حسینہ واجد کی کرپشن اور ان کے پرانے کالے کرتوت بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں. تو جب یہ کھل کر سامنے آتے ہیں تو لوگ پھر سڑکوں پر آتے ہیں. پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ چپکلش جاری ہے, کبھی کہیں احتجاج شروع ہو جاتا ہے, کبھی کہیں, کبھی پنجاب میں, کبھی کے پی میں, کبھی بلوچستان میں, کبھی گلگت بلتستان میں, کبھی کشمیر میں. ہر جگہ پر آج کل احتجاج ہو رہے ہیں. مطلب آپ ہر مہینے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نیا احتجاج ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کلیئر اس کی انڈیکیشن ہے کہ لوگ اب اکتا چکے ہیں, لوگ نئے سسٹم کا مطالبہ کر رہے ہیں جو نئے چہروں کے ساتھ ہوگا. اور اس میں ایک بہت بڑا کردار ڈیجیٹل میڈیا نے بھی ادا کیا ہے. جس طرح ڈیجیٹل میڈیا نے ایکسپوز کیا ہے مین سٹریم میڈیا کو, تو یہ جو پاورفل جو اینٹیٹیز ہیں وہ کنٹرول کر لیتی ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا. ہر بندہ جس کے پاس جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ وہاں پر شیئر کر رہا ہوتا ہے. کسی کے پاس کوئی خفیہ انفارمیشن ہوتی ہے یا کوئی بھی کسی بھی طرح کی انفارمیشن وہ شیئر کرتا ہے. تو وہاں پر کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اسے ہی کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹائزیشن آف میڈیا, کہ ہر بندے کی ایکسیس میں ہے ہر چیز. مین سٹریم میڈیا میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ اپنے حساب سے خبروں کو چلاتے تھے. جو حکومتیں ہوتی تھیں یا سسٹمز ہوتے تھے, جو پاورفل سٹیٹس کو ہوتا ہے, وہ اپنے حساب سے پورا کنٹرول کرتا ہے نیریٹو. اب وہ اپنے حساب سے نیریٹو کو کنٹرول نہیں کر پا رہا, اس لیے جو پرانی اسٹیبلشمنٹس اور پرانے سسٹمز ہیں وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں ہر جگہ پر, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو. مجھے آگے آنے والے دنوں میں جو ٹف ٹائم نظر آ رہا ہے وہ بھارت کے لیے نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو راہل گاندھی ہیں وہ ایک پاپولسٹ لیڈر کا کارڈ پلے کرنے کی کوشش کرے اور وہ مودی کو ریپلیس کرنے کی کوشش کرے ایز اے پاپولسٹ. کیونکہ یاد رہے کہ راہل گاندھی ہی کی پارٹی تھی جو بھارت میں پرانی اسٹیبلشمنٹ تھی, اس کو ریپلیس کیا مودی کی نئی اسٹیبلشمنٹ نے. لیکن اب تیسری بار جب وہ وزیر اعظم بنے, جب ان کو بہت کم ووٹ ملے ہیں پہلی 2 الیکشنز کے مقابلے میں, تو ان سے اگر غلطیاں ہوتی ہیں تو دوسرے جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں, چاہے وہ راہل گاندھی نہ بھی ہوں, وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران کا جو پورا سسٹم ہے
اس کو بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے لوگوں کی طرف سے۔ ماسا امینی کے حوالے سے جو احتجاج ہوئے تھے 2 سال پہلے، جو عورتیں جس طرح نکلی تھیں، وہ ایک ویک اپ کال تھی ایرانین پورے سسٹم کے لیے، جو ایران کا یہ سسٹم چل رہا ہے ریولوشنری سسٹم 1979 کے بعد سے۔ تو ان ملکوں کو بڑے احتیاط سے چلنا ہوگا، اور اگر یہ اپنی پاپولیشن کو خوش نہیں رکھیں گے تو لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے۔ سب سے بڑی غلطی یہاں پر یہی ہوتی ہے سسٹم سے، گورنمنٹ سے یا اسٹیبلشمنٹ سے، کہ ایک تو وہ لوگوں کو خوش نہیں رکھتے، لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے، ان کی جیبیں نہیں بھرتے، اور پھر ان پر سختی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب غربت اور مظلومیت آپس میں ملتی ہے تو یہ ایک بڑی ڈینجرس چیز ہو جاتی ہے۔ آپ اگر کسی کو غریب رکھتے ہیں لیکن اس کو الاؤ کرتے ہیں کہ یار تو بولی جا جو تو نے بولنا ہے، تب تک تو وہ کافی حد تک اپنی بڑاس نکال لیتا ہے بول کے، لیکن جیسے ہی آپ اس سے بولنے کا حق بھی چھینتے ہو نا، وہ پھر آ جاتا ہے انقلاب پر، وہ انقلاب پر اتر آتا ہے۔ تو بنگلہ دیش میں ہم نے یہی دیکھا ہے، نہ صرف وہ پھر انقلاب پر اتر آتا ہے، پھر آپ کے سارے پرانے چٹھے کٹے کھولتا ہے۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی پچھلے 15 سال کی محنت پر پانی پھیر دیا ہے عوام نے، اور اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نیا بنگلہ دیش بنائیں گے، ایک نیا سسٹم ہوگا جس میں پرانے لیڈرز کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور اس لیے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں مشورہ دیا تھا کہ یہ بڑا وائٹل ٹائم ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان اس نئے بنگلہ دیش میں اپنا حصہ تلاش کرے اور ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے، جو بھارت کا ایک انفلوئنس تھا بڑے عرصے سے اس کو کاؤنٹر کرے۔ یہ تو فورن پالیسی کی حد تک میں ایک بات کر رہا ہوں، لیکن اس سے بڑے فار ریچنگ امپیکٹس ہوں گے اس کے، کہ پاکستان کے پاس ایسٹ ایشیا میں ایک نیا ایلائے ہوگا، ساؤتھ ایشیا کہہ لیں یا ایسٹ ایشیا، مطلب اپنے ایسٹ میں ایک نیا ایلائے جو کہ ہمیشہ سے بھارت کی طرف ٹلٹڈ رہا ہے۔ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ پاکستان اس کو ایک بار پھر اپنی سائڈ پر کر لے، کیونکہ جس طرح اب لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے سوشل میڈیا پر، جس طرح پاکستانی اور بنگلہ دیشی بردرہڈ نظر آ رہا ہے ہمیں، جس طرح ایک دوسرے کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں، پاکستانی یوتھ نے بہت سپورٹ کیا بنگلہ دیش کی یوتھ کو، اور بھارت کی یوتھ ان کو لان تان کر رہی ہے، وہ ان کو دہشت گرد کہہ رہی ہے بنگلہ دیش والوں کو، یا پتہ نہیں کیا کچھ وہ ایکسٹریمسٹ کہہ رہی ہے۔ پاکستان کے لوگ یہاں پر ان سے ایمپتھائز کر رہے ہیں اور ان کو سیلیوٹ پیش کر رہے ہیں، ان سے فیسنیٹ ہو رہے ہیں۔ آئیڈیل موقع ہے، میں کہتا ہوں آئیڈیل موقع ہے یہ بھائی چارے کا اور دوستی کا، اور ڈیفینیٹلی بنگلہ دیش میں ہونے والے یہ واقعات ٹریگر کریں گے کہ پاکستان کے لوگ پرانے چہروں سے جلدی چھٹکارا پائیں۔ بنگلہ دیش کے حالات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں آرمی کے لیے بھی ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے اور کن کو نہیں۔ مطلب آپ نے عوام کی پلس دیکھنی ہے کہ عوام کس کے پیچھے کھڑے ہیں اور عوام کس کے خلاف ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں کی سائیڈ لیں گے جن سے عوام بیزار ہے تو پھر لوگ آپ پر بھی تنقید کریں گے۔ اب شیخ حسینہ واجد وہاں کی اسٹیبلشمنٹ تھی، پرانی اسٹیبلشمنٹ، ان کے بڑے مضبوط پنجے تھے ہر ادارے میں، آرمی میں، بیوروکریسی میں، پالیٹکس میں، لیکن آپ دیکھیں نا، انہوں نے ان کو پولائٹلی کہا کہ میڈم اب آپ برداشت نہیں ہو رہی ہیں عوام سے، اور ہمارے لیے بھی آپ ایک لائبلٹی ہیں، ہم آپ کو ہیلی کاپٹر پرووائڈ کرتے ہیں، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ تو سیف ایگزٹ انہوں نے ہی دیا، آرمی نے ہی ان کو دیا، اور آرمی نے ہی کمیونیکیٹ کیا عوام سے کہ اب ہم ایک نئے بنگلہ دیش کی جانب بڑھیں گے، انٹرم گورنمنٹ بنائیں گے، الیکشنز کی بات ہوگی، جو بھی ہوگا، لیکن ہم پر اعتماد کریں۔ تو بنگلہ دیش کی آرمی نے ٹائملی بڑا عقل مندانہ ڈیسیجن لیا، حسینہ واجد سے جان چھڑائی، نہیں تو پھر سول وار کی کیفیت پیدا ہو سکتی تھی، کیونکہ اگر عام فورسز عام لوگوں سے لڑ پڑیں تو اس ملک کا دفاع خطرے میں پڑ جاتا ہے، پھر آپ کے جو دشمن ممالک ہیں وہ آپ پر اٹیک کر سکتے ہیں، آپ کی پوری نیشنل سیکیورٹی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ تو یہ ہم ایک نئے دور کو دیکھ رہے ہیں جہاں کی نئی ریالٹیز ہیں، نئی اسٹیبلشمنٹس ہیں، اور اس نئی اسٹیبلشمنٹ میں عوام اور یوتھ کا ایک بہت اہم کردار ہے، اور جو بھی عوام اور یوتھ کو اس نئے سسٹم سے دور رکھنے کی کوشش کرے گا اس کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ ایک نیا دور ہے جس میں لوگوں کو ان کا جمہوری حق دینا پڑے گا، اگر آپ نہیں دیں گے تو اسی طرح آپ کا ملک انارکی میں مبتلا رہے گا، اور آپ کے ہاتھ بھی آخر میں کچھ نہیں لگے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیجن لیا جائے اور لوگوں کی جو امنگیں ہیں ان کی قدر کی جائے۔ اور پاکستان میں بھی میرا یہی مشورہ ہے پاور کوریڈورز کو کہ ووٹ کا احترام کیا جائے۔ اس پورے سسٹم کو چلانے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے۔ جب آپ عوامی مینڈیٹ کا احترام نہیں کریں گے تو ملک آپ کا کیوس میں ہی مبتلا رہے گا، پھر کوئی IMF پیکیج بھی نہیں کام کرتا، کیونکہ سخت ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں اور وہ عوامی امنگوں کے بغیر نہیں لے سکتے، عوامی اپروول کے بغیر۔ وہ حکومت جس کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں وہ سخت فیصلے نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیں نا کہ شیخ حسینہ واجد نے اکیلے ہی الیکشن لڑا تھا اور اکیلے ہی جیت لیا۔ وہ اکیلا جیتا ہوا الیکشن 6 مہینے بھی ان کی حکومت نہیں چلا سکا، 6 مہینے میں ان کا دبردوس ہو گیا۔
शेख मुजीबुर रहमान 1971 में बांग्लादेश की आवाम का हीरो ज़रूर था, क्योंकि उसके मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया 1971 में जनरल याहिया खान और भुट्टो साहब की जानिब से। उन्होंने उसके मैंडेट का एहतराम नहीं किया और उसको हीरो बनाया, और वो बजाय अपने हीरोइज्म को सस्टेन करता वो एक नया डिक्टेटर बन गया। और इसमें एक चीज़ ये भी ज़हन में रखने वाली है कि बांग्लादेश बनाने के बाद शेख मुजीबुर रहमान के लिए हालात इतने साजगार नहीं थे। वो चारों तरफ से साजिशों में घिरा हुआ था, इसलिए शायद उसको ऐसी डिक्टेटोरियल अप्रोच अपनानी पड़ी जिसमें वो खुद एक बहुत बड़ा डिक्टेटर बन गया था। और बहुत से लोगों ने उसके कत्ल के बाद खुशियाँ भी मनाई थी। उसके पूरे ख़ानदान को मार दिया गया और शेख हसीना वाजिद उस वक़्त बरतानिया में तालीम हासिल कर रही थी और वो बच गईं। और बड़ी बात है कि वो ना सिर्फ बची हैं, उन्होंने बांग्लादेश की भागदौड़ संभाली और इतने साल हुकूमत की, लेकिन चूँकि पूरी फाउंडेशन की बुनियादें कमज़ोर थीं इसलिए वो सस्टेनेबल नहीं था। इस सिस्टम को एक ना एक दिन गिरना था और इस पूरे ख़ानदान की गलतियों को सामने आना था। हमारे रीजन का एक मसला है कि अच्छे लीडर्स के ख़िलाफ़ साजिशें ही इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो बदमाश बनने पर मजबूर हो जाता है और वो पावरफुल माफिया से लड़ने के लिए खुद एक इस्टेब्लिशमेंट बनने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो रास्ते से हटा दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ये रीजन कभी भी अच्छे लोगों को सपोर्ट कर ही नहीं सकता। अच्छे लोगों के बनाए हुए सिस्टम्स यहाँ पर सस्टेनेबल नहीं रहते, क्योंकि नीचे से टांगें खींचने वाले और सिस्टम की बुनियादें हिलाने वाले यहाँ पर बड़े बैठे होते हैं जो कुछ भी नहीं बचने देते और एक नए सिरे से हर चीज़ का आगाज़ होता है। बांग्लादेश में भी अब एक नई कहानी का आगाज़ होने जा रहा है और ये सफ़र इतना आसान नहीं होगा। ये ट्रांजिशन पीरियड बहुत क्रिटिकल होगा और हमारी दुआएं बांग्लादेश के लोगों के साथ हैं कि वो इस सफ़र को साबित कदमी से तय कर लें। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप बांग्लादेश का फ्यूचर किस तरह देख रहे हैं। क्या वहाँ पर मज़ीद केओस है या आर्मी सक्सेसफुली पीसफुल ट्रांजिशन करवा देगी? और आप साथ साथ ये भी बताएं कि आप पाकिस्तान और भारत के हालात कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों में। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।